انہوں نے یہ کہا ما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ان کی کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ یہی کہتے رہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، کوئی قول ہی ان کا نہیں تھا، کوئی بات ہی وہ نہیں کرتے تھے بدون اس بات کے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ اور یہ بڑھیا کیوں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی جامع، کیونکہ دنیا کی تکلیف بھی تو بری چیز ہے نا۔ اس کے بعد ہی یہ بیان کیا نا، اس دعا کے بعد تو گویا اس دعا کے بعد یہ ان کے ساتھ برتاؤ ہوا، تو جو یہ دعا مانگے گا اس کے ساتھ بھی یہ برتاؤ ہوگا۔ رحیم اور کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ مخصوص کر دے اپنے فیصلے، ما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی جو عنایت ہے وہ کوئی گھری ہوئی چیز نہیں ہے، محصور چیز نہیں ہے کہ چند آدمیوں کو مل جائے، نہیں، سب کے لیے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، یہ ہوں یا یہ ہوں، ہر ایک کی ہم تو مدد کرتے ہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عنایت سے ہم سبھی کی مدد کرتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عنایت جو ہے وہ محدود اور گنی چنی چیز نہیں ہے تو چند مخصوص لوگوں کے واسطے۔ تو اب لوگ جمع ہو جائیں تو شروع کر دوں گا انشاءاللہ، باقی آ تو گیا نا یہ۔ اس میں سب سے زیادہ جو عجیب بات ہے قرآن شریف میں وہ یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس نے لی نہ ہو۔ انسانی زندگی میں خواہ وہ زندگی دنیا کی ہو یا عقبہ کی ہو، دونوں جہان کی زندگی میں جو چیزیں نفع بخش ہیں وہ کل موجود ہیں، اور جو مضر ہیں ان سے بچنے کی کل تدبیریں ہیں، اور کسی جگہ یہ نہ باقی ہے۔ اتنی جامعیت کہیں نہیں، اور پھر جس کتاب میں بھی دیکھو گے جو بھی مضمون سوچو گے اس میں شک ہوگا، امکان ہے کہ صحیح ہو، امکان ہے کہ غلط ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک ہی نہیں ہے، یہاں جو بات بیان کی ہے وہ ناقابل شک۔ اور وجہ اس کی یہ ہے شک نہ ہونے کی، یہ بہت آپ کا آج کا سبق رہ جائے گا، تو میں اس مضمون کو کسی دن مستقل بیان کر دوں گا کہ اس میں شک نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ مختصر سی یہ ہے کہ جتنی بھی، بہت باریک بات ہے، جتنی بھی باتیں ہیں جن میں شک ہوا کرتا ہے ان سب کو حصر کر لیا میں نے، گھیر لیا ہے کہ کس چیز میں یقین ہوتا ہے اور کس چیز میں شک ہوتا ہے۔ کیسے ہی بڑا آدمی ہو اسے بھی شک ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی اگر کسی کے مکان پر جائے اور کوئی بچہ یہ کہہ دے آپ کہاں ہیں، میں فلاں محمد یوسف کے مکان پر آیا ہوں، تو ان کا مکان یہ ہے، تو دوسرا پرے سے آدمی آن کے اسے ڈانٹے اور کہہ کیوں غلط بتا دیا ہے، یہ ہے آدمی، تو وہ بھی مشتبہ ہو کے وہاں آواز دینے لگتا ہے نا، جب دوسرا آن کی تنبیہ کرتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے نا، یہ پچھلا ٹکڑا بہت اچھا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے۔ تو اس کے واسطے کلیہ قاعدہ میں نے وضع کیا ہے، جس کے لیے آئندہ یا کسی وقت جب بھی موقع ہوگا میں بیان کر دوں گا مختصر سے، کہ تمام جتنی بھی باتیں ہیں اس میں حصر ہو جائیں گی، آ جائیں گی کہ یہ حصہ یقین کا ہے، یہ حصہ شک کا ہے۔ معمولی طریقے پر سمجھ لیں آپ کہ جن چیزوں میں حکم ہیں ان کے احکام ان چیزوں کو چمٹے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا دودھ سفید ہے تو یہ سفیدی ایسا حکم ہے کہ جو دودھ کو چمٹا ہوا ہے، برف ٹھنڈی ہے، یہ ایسا حکم ہے ٹھنڈک کا برف پر کہ یہ برف کو چمٹا ہوا ہے، جدا نہیں ہو سکتا، اسی کو لازم کہتے ہیں، لزوم کے معنی، جدا نہ ہو سکے، جو شے کسی شے سے جدا نہ ہو سکے تو جدا نہ ہو سکنے کو لزوم کہتے ہیں، اور وہ شے لازم کہلاتی ہے۔ تو جہاں احکام اس قسم کے ہوں
کہ پہلا جز کو دوسرا جز لازم ہو، وہاں شک نہیں ہونے کا، کیونکہ پہلے جز کا تصور ہو ہی نہیں سکتا بغیر دوسرے جز کے تصور کیے۔ یعنی سورج کا تصور آپ کر ہی نہیں سکتے بغیر روشنی کے تصور کی، آگ کا تصور نہیں کر سکتے بغیر گرمی کا تصور کی، برف کا تصور نہیں کر سکتے بغیر ٹھنڈک کا تصور کی۔ عجیب ہے، لیکن سقمونیہ مسئلہ صفرا ہے، سقمونیہ ایک دوا ہے نا، یہ ہر یہ ملین ہے، تو یہ اس پر ہر پر حکم تلین کا جو داخل کیا، تو یہ جب ہر کا آپ تصور کریں گے تو اس کو تلین لازم نہیں ہے، اس لیے شک ہوگا کہ آیا یہ جلاب دے گی نہیں دے گی۔ یہ دوائیں نفع بخش ہیں، یہ دوا اس مرض میں مفید ہے، تو وہ فائدہ جیسے بواسیری کی دوا ہے کہ یہ بواسیر کو زائل کر دے گی، تو بواسیر کا زائل کرنا ان گولیوں اور ان دواؤں کے تصور کو لازم نہیں ہے، اس لیے امکان ہے ہو، امکان ہے نہ ہو۔ بڑی قیمتی بات ہے، اگر کچھ تھوڑی بہت سمجھ میں آ جائے تو آ جائے۔ یہ تمام جہان کے جتنے بھی علوم ہیں سب کو گھیرے ہوئے ہے، یہی ایک بات تفصیل چاہتی ہے تو آپ کا سبق رہ جائے گا۔ اور آج کے دن ایسا ہے کہ کچھ تھوڑی سی ایک آدھ بات اور بھی ہو جائے تو پھر تو عید کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ضابطہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک بات کہو، سدید کے معنی ٹھیک، حق کے نہیں، سدید کے معنی سچ کے نہیں، بلکہ اردو میں اس کے لیے لفظ ہے ٹھیک، لفظ اردو کا ہے ٹھیک، آگے نا سر، اور اس کی حقیقت کیا ہے ٹھیک کی؟ ٹھیک کسے کہتے ہیں؟ ایسی سچی بات ہو اور اس سچی بات کے بولنے کی ممانعت نہ ہو، دو قید۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ نے خیال کیا؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بات سچی ہو، حق ہو، نہ حق بات نہ ہو، جیسے 2 اور 3 9 ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے، ایسی بات مت بولو، مگر 2 3 5 ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، حق ہے، تو حق کی بھی ممانعت ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ حقی جو ہو وہ بولو، حق ہو، حق کے ساتھ ساتھ اس کی ممانعت نہ ہو، کیونکہ بعض حق باتیں ایسی ہیں کہ ان کی ممانعت ہے تو وہ نہیں بولنی چاہیے۔ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ جنسی علاقے ہیں کہ وہ حق ہیں اور صحیح ہیں اور وہ مبدأ کائنات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن ان کا ذکر حرام و ممنوع، یا ماں باپ کی طرف ان مخصوص اعضاء کی طرف اشارہ کرتے چاہے کہ میں ان سے پیدا ہوا ہوں تم دونوں کے، بھئی یہ کیسے ہی آنکھ ہو گیا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہے کہ یہ محمد صاحب جو تھے یہ بڑے نیک بخت آدمی تھے، خدا تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس قسم کی بات جو صلحاء کے لیے جو دعا ہوتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دے، کیسے ہی کافر ہو گیا؟ یہ باتیں صحیح ہیں مگر قطعی ممنوع ہیں۔ تو سچی بات بولو، پھر اس کے ساتھ یہ بات دیکھو کہ اس بات کی ممانعت تو نہیں آگے نا آپ کو۔ اب ممانعت کے بعد بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر تیسری شرط یہ ہے کہ اجازت ہو، حکم ہو۔ جیسے اگر آپ تصویر لے کے یہ کہیں کہ مثلث کے 2 ضلع تیسرے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ حق بات ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن کوئی اجازت نہیں ہے اگر آپ 1000 بار اس حق کا ذکر کریں، یہ ایک دانے تصویر کے لے لیں اور برابر جیسے درود شریف پڑھتے ہیں اس طرح سے اس کا ذکر کریں، یا اللہ کی تکبیر کرتے ہیں اس طرح سے ذکر کریں،
کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. آپ کی سمجھ میں آ گیا یہ نہیں؟ تو یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے. 2 3 5 ہوتے ہیں، اس کا ذکر شروع کر دیں آپ تو ممانعت تو نہیں ہے، لیکن کوئی اجازت اور اس کے متعلق حکم الہی نہیں ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا. سوائے اس کے گلا خشک ہو جائے، زبان تھک جائے، اور کوئی فائدہ نہیں. تو کتنی شرطیں ہوئی صحیح ٹھیک بات کے لیے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بات حق ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی ممانعت نہ ہو بولنے کی. تیسری شرط یہ ہے کہ ممانعت نہیں بلکہ اجازت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد موقع اور محل اور زمانے کی شرط ہے کہ وہ محل ہے اس کے استعمال کا یا نہیں، اور وہ زمانہ ہے اس کے استعمال کا یا نہیں. آگے نا آپ کو خیال. تو محل کا موقع یہ کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں کوئی غمی ہو اور وہاں جا کے آدمی پڑھ دے الحمدللہ، تو یہ بات کی نصیب صحیح ہے، حق ہے، اور اس بات کی ممانعت نہیں ہے، اور اس بات کے متعلق اجازت ہے بلکہ حکم ہے. لیکن اس کے باوجود اس محل میں اس کا پڑھنا ممنوع ہے. کہ کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے، وہاں جا کے پڑھ دے جلدی سے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ محل کے خلاف. آگے نا آپ کو، یا پخانے میں گھس کے سورہ فاتحہ پڑھ لے، آگے نا پیشاب میں کھانے میں جا کر، تو وہ محل نہیں ہے تلاوت قرآن کا. زمانے کا کہ اب زوال کے وقت، غروب کے وقت، طلوع کے وقت سجدہ حرام ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ اوقات جو ہیں ممنوع، حالانکہ ہر وقت نماز جائز حق ہے. صحیح ہے، سمجھ آئیے نا؟ تو ٹھیک بات کون سی ہوئی؟ بات حق ہو، ممانعت نہ ہو، اجازت ہو، موقع اور محل کے اور زمانے کے مناسب ہو. ان سب شرطوں کے لحاظ سے جب جا کے وہ سجیل اور ٹھیک بات ہوگی. اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ قولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات بولو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا اگر تم ٹھیک بات بولو گے. آگے نا آپ کے خیال میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو پہلے غیر ٹھیک یا غلط بات بول چکے ہو اس کو محو کر دے گا اور مٹا دے گا. یہ دونوں لازمی نتیجے ہیں. اس لیے جب بھی آپ بولیں گے کہ دودھ سفید ہے تو یہ واقعے کے مطابق ہے، بات صحیح ہے نا، تو واقعہ صحیح نکلے گا نا. یہ ذرا باریک بات ہے. آپ نے کہا سورج روشن ہے، یہ بات حق ہے، صحیح ہے، واقعے کے مطابق ہے، تو واقعہ بھی اس بات کے مطابق ہو گیا. نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ یعنی دلیل بیان کر رہا ہوں، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیوں کر ٹھیک ہے. آپ نے جو سچی بات کہی ہے وہ جس شے سے حکایت کی ہے اس کے مطابق ہے نا. یہ مطابق ہونے کے معنی سچے ہونے کے، اس کے لیے مطابق موجود ہے. اس مطابق کے لیے مطابق موجود ہے. اس مطابق کے مطابق ہونے ہی کا نام اس کا سچا ہونا اور ٹھیک ہونا. اگر سورج روشن ہے، دودھ سفید ہے، برف ٹھنڈی ہے، یہ واقعے کے مطابق ہے، ان واقعات کے مطابق ہے یہ بات، ہر بات ان میں. اب اگر یہ قاعدے کے اندر آ گئی اور آپ کی زبان سے ٹھیک باتیں نکلتی رہیں اور کبھی ایسا اتفاق ہو گیا کہ وہ غلط بات نکلی، تو چونکہ عادی ہو چکے ہیں آپ اس کے، تو عادت الہی یہ اس بات کے لیے رائج ہے، جاری ہے ہمیشہ کے لیے کہ جب صحیح قاعدے کے اندر تکلم ہو جائے اور پھر اس کے بعد غلط تکلم ہو تو وہ صحیح ہو جائے گا. اب آپ کے منہ سے نکل گیا کوئی شخص لاہور میں وہ آ گیا تو فوراً آ جائے گا. سمجھ آئیے نا؟ اس لیے اعمالکم کی یہ معنی ہے کہ عمل بالکل درست ہو جائے گا اور کبھی غلط فعل اور قول آپ کا نہیں ہونے کا اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں. نہیں؟ اور جب یہ صلاحیت طاری ہو جایا کرتی ہے، جب بھی کوئی ضد طاری ہوتی ہے تو جس ضد کے بعد وہ ضد طاری ہوئی ہے وہ پہلے زائل ہو جایا کرتی ہے.
یعنی جب بھی کوئی شے گرم ہوگی تو پہلے اس کی ٹھنڈک زائل ہو جائے گی، پھر وہ تاری ہوگی. جناب یہ تو ٹھنڈا تھا، اب ٹھنڈک زائل ہو جائے گی، آگ رکھیں گے آپ، ٹھنڈک کا زوال جو ہے وہ مشروط ہے اس کے سرعام کے ساتھ. جو ہی وہ تاری ہوگی وہ زائل ہوگی. جس وقت صحیح باتوں کی تاری ہو جائیں گی، صحیح قول آپ کا ہو جائے گا، تو پہلے جتنی غلطیاں ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گی، سب معاف. یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے قول اللہ کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو، برائیوں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو نیکیوں اور اچھائیوں سے بدل دیتا ہے. یہی معنی، دونوں میں ضد ہے نا نیکی بدی میں. جب نیکی قاعدے کے اندر طاری ہو جائے گی تو برائی وہاں رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اجتماع الضدین محال ہے. جیسے قاعدے کے اندر گرمی طاری ہو جائے تو ٹھنڈک رہنی کی نہیں وہاں. یہ ضابطہ قرآن شریف کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسے آپ سمجھ لیں اور یاد کر لیں، بڑا مفید چیز ہے. کہ اس محل کے مطابق تھا، یہ جو ابھی یہاں بولنا نہیں چاہیے تھا، ان کو ان کی پسند نہیں تھی، وہ چلے جاتے. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اگر قرآن کی تعلیم جاری ہو جائے تو کوئی دقت ہی اور دشواری باقی نہیں رہ سکتی. ایک ایک آیت کو آپ دیکھیے، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ پر لوگوں کی حجت نہ قائم ہو جائے. اللہ پر یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا، یہ بات نہیں تھی، ہم نے یوں ایمان نہیں لائے، یہ نیک کام نہیں کیے. یہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد عذر پورا ہو گیا، اتمام حجت ہو چکی، کلیہ قاعدہ بتا دیا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجت، اللہ پر حجت اور الزام نہ رہے بعد الرسل، رسولوں کے بعد. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ کلیہ قاعدہ. اب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو، خاص کر اکثر جو بڑے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، انتہائی پریشانی اور مصیبت میں رہے. دیکھا ہے نا آپ؟ یہ نہیں تمام خبریں آئی ہیں آپ کے پاس کہ نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی اور انبیاء کی. اسی لیے ان کو کما فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جو اولو العزم رسول ہیں انہی کے طریقے پر تم بھی صبر کرو. مصیبت میں مبتلا رہا ہے اور فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء، زیادہ مبتلا ہے علام و مصیبت انبیاء ہیں. ثم الاولیاء، پھر اولیاء، فلمسل فلمسل، پھر ان جیسے، پھر ان جیسے. وہ جو تقرب میں تدریج ہوتی چلی جائے گی، مصیبت میں کمی ہوتی چلی جائے گی. جتنا مقرب زیادہ ہوگا اتنا ہی مصیبت میں رہے گا. اجے نا آپ کے ساتھ. اور یہ تو ہم نے دیکھا، لیاقت علی کی پارٹی ہو رہی تھی یہاں لارنس روڈ پر جوتے کی اس میں فیکٹری میں بھی گیا تھا، جوتے والوں سے میرا میل جول تھا. تو ہم بہت دور بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے بے شمار آئس کریمیں اور فروٹ اور یہ سب رکھے گئے، برابر لگے رہتے اور اس میں خوب کھاتے رہے سب لوگ، ہم بھی سب. اور ہم ان کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ ہم سے بہت دور تھے اور ان کے جو قریب تھے وہ سپاس نامے پڑھنے ہی میں اور دیکھ بھال میں ہی لگے رہے. اور ان کی پیالیاں جو دیکھی تو خالی نہیں ہوئی اور ان کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکی اور وہ اسی میں رہے، اسی چکر میں. نہیں آخر ان کے حصے میں نہ ایک چائے کی پیالی آئی، نہ فروٹ آیا، اور وہ دوڑ بیٹھ آ جا اسی میں لگے رہے، کچھ ان کو نہیں ملا. سمجھ آ گیا نا؟ اس دنیا پارٹی میں سے انہیں کچھ نہیں ملا بجز تقرب وزیر کے. نہیں سمجھا؟ تو جو وزیر کے وہ مقرب ہوتے گئے اور جو ان سے بڑے تھے وہ کچھ پیتے تھے، پھر آواز آتی تھی تو ادھر کان لگاتے تھے تو وہ پوری نہیں کر سکے. ان کی آدھی پوری پیالیاں باقی رہ گئی اور وہ فروٹ جو کے کیوں رہے ہو گئے. کہیں کہیں سے ذرا ذرا سا ٹوٹا ہوا اور ہمارے یہاں سب صفایا تھا. آپ سمجھے نا؟ تو ہم نے دیکھا پارٹیوں میں جا کے مقربین کے درجے کو کہ وہ مصیبت زدہ ہوتے ہیں اور جتنے دور ہوتے ہیں وہ خوب آرام سے کھاتے ہیں. اور ان کی پوچھ گئی ان کے سامنے یہ لاؤ وہ لاؤ یہ لاؤ، آوازیں چل رہی ہوتی، وہاں بول بھی نہیں سکتے. اگر آپ کو تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں تو وہ اس تقرب ہی میں وہ مبتلا رہتے ہیں اور دنیا کا ان کو کچھ نہیں ملتا یا بہت قلیل. سمجھ میں آ گیا نا؟ آپ کے اصول سمجھ میں آ گیا نا؟ تو انبیاء کو جو مصیبت آیا کرتی ہے سمجھ میں آ گیا نا؟ اور تکلیف ہے یہ نہیں، عوام کو جو تکلیف ہوتی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہاری بدعمالی کی وجہ سے تم پر مصیبت نازل ہوتی ہے.
وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سی بدعمالیاں کو وہ معاف کر دیتا ہے. چند یا بعض بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ بیماریاں، مفلسیاں، خوف، الم، دکھ، درد ہوتا ہے، اور اکثر معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. آگے نا تو ضابطہ بتا دیا کہ بعد الرسول، رسولوں کے بعد، رسولوں کے بھیجنے کے بعد کوئی عذر اللہ پر اور الزام اور حجت باقی نہ رہ جائے. چل بھائی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء علیہ السلام کو اگر ہم جیسی تکلیف ہوتی تو پھر وہ تیری عبادت کرتے تو ہم جانتے. خدا کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے. اس نے نمونہ بھیج دیا کہ دیکھو اتنی تکلیف پر یہ میری طرف متوجہ ہوئے. انبیاء علیہ السلام کو یہ دولت و ثروت ملتی تو وہ تجھ کو بھول جاتے. تو اس نے داؤد اور سلیمان وغیرہ وغیرہ تمام انبیاء کا نمونہ پیش کر دیا کہ یہ اتنے مالدار تھے کہ اس کے باوجود یہ مجھے نہیں بھولے. یہ اتنے مصیبت میں تھے حضرت ایوب فلاں 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 صلوات اللہ علیہ اجمعین کہ یہ مجھے نہیں بھولے، تاکہ کوئی الزام باقی نہ رہے. اس لیے ان کو دکھ اور درد اور تکلیفیں اور مصیبت دی. قاعدہ کل دیا، بتا دیا. سمجھ آتے؟ تو قرآن شریف کی جو فارمولے اور ضوابط ہیں وہ اتنے جامع ہیں، اعمال کے لیے بھی اور اصول اور اعتقاد کے لیے بھی. ابھی کلیہ ضابطہ بتا دیا. خلق الموت والحیات، موت اور حیات دونوں کا خالق وہ ہے، دونوں کو اس نے پیدا کر دیا. موت کو بھی پیدا کر دیا اور حیات کو بھی پیدا کر دیا. چلنا یہ نا. تو موت اور حیات، اور موت اور حیات کی جتنی خصلتیں ہیں ان سب کا وہی خالق ہوا. ان میں سے کسی شے کے ساتھ وہ موصوف نہیں ہونے کا. نہ خالق، نہ موت ہوگی اس کو، نہ یہ حیات ہوگی، کیونکہ یہ حیات مخلوق ہے. اس قسم کی حیات نہیں ہونے کی اور موت قطعی نہیں ہونے کی، کیونکہ وہ تو اس کی ضد ہے، نجس ہے. سمجھ آئیے نا آپ کی. کلیہ ضابطہ بتا دیا. موت اور حیات دونوں کو پیدا کر دیا. اس لیے موت اور حیات کی جو خصلتیں ہیں اور اوصاف ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی میں نہیں ہونے کے. اس لیے اس نوعیت کی خصلتیں جو ہیں خدا میں تلاشی نہیں کرنی چاہیے. وہ ان سب کا خالق ہے. یہ چیز تو سمجھ میں آ جائے گی نا کہ یہ نہیں ہونے کے. اب یہ کہ کیوں نہیں ہونے کے اور کیا نہیں ہونے کے، یہ کمزوری عقل کی ہے، علم کی کمزوری ہے. کیونکہ وہ خالق ہے. خالق میں مخلوق کی خصلت نہیں ہونے کی، ان دونوں سے وہ پاک ہے. لیکن چونکہ وہ دونوں متضاد چیزیں ہیں اور ایک سب کے نزدیک بری ہے اور ایک سب کے نزدیک اچھی ہے، تو جب بھی اچھی چیزیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثل تو نہیں ہونے کی، مثل ہوگی. یعنی وہ عارض کی جو کسی چیز میں مشترک ہو، ذات میں مشترک نہ ہو، ان میں سے جو عارض کسی چیز میں مشترک ہو اس کو مثل کہتے ہیں، اور جو ذات میں مشترک ہو اسے مثل کہتے ہیں. خیال ہے نا. تو مثل تو ہے ہی نہیں اس کے لیے، ایسے کا مثل ہے، مثل ہے اس کے لیے. یعنی علم اور جہل کا جب مقابلہ ہوگا تو اس کی طرف علم منسوب ہوگا. قدرت اور عجز کا جب مقابلہ ہوگا تو قدرت منسوب ہوگی. خیال ہے جناب. حکمت کا اور عبث اور صفاحت کا جب مقابلہ ہوگا تو حکمت اس کی طرف منسوب ہوگی. یہ مثل ہوگی، حقیقت نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ کے لیے اعلیٰ مثل. تمہیں کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی اس کے ادا کرنے کے لیے، تو تمہارے یہاں جو بہتر سے بہتر نام ہے وہ لے دو میری منظوری سے. اس میں بھی یہ قید لگی ہے. مثلا عقل و بے عقلی ہے. یہاں عقل اچھی چیز ہے تو ہم عقل کو اس کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط سے کہ وہ اجازت دے. لیکن عقل کی اجازت نہیں دی اس نے منسوب کرنے کی، اس لیے اس کو عاقل نہیں کہنے کی. لیکن علم اور جہل میں، علم جہل سے اچھی چیز ہے، علم اس کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. اس لیے کہ انزلہ بعلمہ، اس نے اپنی طرف منسوب کیا ہے علم کو، اجازت دی ہے اس نے، نام رکھا ہے اپنا علیم اور عالم. خیال میں آئیے نا. اس لیے ہم اس کی طرف علم کو منسوب کریں. یہ مسئلہ ہے. ورنہ حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے جس کو ہم عالم سمجھتے ہیں. ایسا قادر نہیں ہے وہ جسے ہم قادر سمجھتے ہیں. ہے نا آپ کے خیال؟ یہ نہیں. ایسا حکیم نہیں ہے وہ جسے ہم حکیم سمجھتے ہیں. یعنی حکیم کی یہ معنی کہ اس کے افعال محکم ہوں، مضبوط ہوں، استحکام ہو اس کے افعال میں. یہ حکما کی ایک جماعت حکیم کی یہ معنی بتاتی ہے، ایک جماعت حکما کی حکیم کی یہ معنی بتاتی ہے کہ جلب منفعت اور دفع مضرت ہو جس کے فعل میں، اسے حکمت کہتے ہیں. اور جس کے فعل میں نہ جلب منفعت ہو نہ دفع مضرت ہو وہ حکیم نہیں ہے، وہ لغو ہے. اگر آپ دیکھیں
آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہمارے یہاں رائج ہے انسانوں میں، اس کے لیے نہیں ہے. وہاں جلب منفعت اور دفع مضرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسے کسی شے کی ضرورت نہیں، نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کی، نہ کسی مضرت سے دور ہونے کی. اس لیے اس معنی کر حکمت کا لفظ اس کے لیے منسوب نہیں ہو سکتا. تو اس دقت سے بچنے کے لیے حکماء اعتزال نے اس کی تعریف حکمت کی یہ کی کہ جس کے فعل میں احکام ہو، مستحکم ہو. جیسے ہمارے یہاں کی جو مصنوعات ہیں وہ مضبوط نہیں ہے. ہمارے یہاں کی بجلی مضبوط نہیں ہے، اس کی بجلی مضبوط ہے. آگے نا آپ کے خیال میں ہمارے یہاں کی برف اتنی قوی نہیں ہے جتنی اس کی برف ہے. ہر فعل اس کا دیکھ جائیے، جو سخت سے سخت چیز آپ بنائیں اس کی بنی ہوئی سخت چیزوں کے مقابل میں کمزور ہے. مستحکم فعل جس کا ہو اس کو حکیم کہتے ہیں. یہ حکماء اعتزال نے یہ معنی گڑھے ہیں. یہ غلط، اس لیے کہ معنی اشتقاقی لگ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے شہد کی مکھی ایسے ایسے مربع اور مثلث اور مسدس اور مخمس بناتی ہے جو علم ہندسے سے جو لوگ ماہر ہوں تو وہ مہندس عاجز ہے اس کے سمجھنے سے، بنا نہیں سکتا. اتنی عمدہ عمدہ شکلیں بنایا کرتی شہد کی مکھی. ہاں تو کتنا فعل اس کا محکم ہے. تو چاہیے یہ کہ شہد کی مکھی حکیم ہو جائے، حالانکہ وہ حکیم نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ تو فعل محکم صادر کرنا جو ہے وہ موجب حکمت ہو عقلاً، یہ غلط. بلکہ اس نے اپنا نام حکیم رکھا. خیال میں آ گیا حکیم کے کیا معنی؟ کہ جس کے فعل پر اعتراض ہو. ختم. بس کوئی لا یسأل عما یفعل، جس کے فعل سے سوال نہ کیا جائے وہی حکیم. یہ معنی اسی نے بتا دیے. ہم اپنی عقل سے یہ معنی بھی نہیں رکھ سکتے تھے اگر وہ نہ بتاتا تو. سمجھ آئیے نا؟ تو عقل میں کوئی شے اچھی اگر منسوب کر دی جائے اور بری سے اسے بچا دیا جائے عقلاً تو وہ بے عقلی ہے، صحیح نہیں ہے. ظاہر میں اچھا معلوم ہوگا، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں. عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایسا کلام بولا جائے جس کے معنی اہل زبان نہ سمجھے. اگر کوئی ایسا کلام بولے تو یہاں کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں سمجھے آپ؟ غیر موضوع لفظ، جس لفظ کے لیے معنی اہل زبان کیا رائج نہ ہو، موضوع نہ ہو، اس قسم کے الفاظ اگر کوئی بولے تو حکیم تو کیا، قائل تو کیا، خبر نہیں کیا کہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل چل رہا ہے نا. تو خدا کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جائے گا کہ وہ متکلم ہے. وہ بول رہا ہے ایسے لفظ کافا یا عین صاد فا ہے یا نہیں، الف لام میم، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان کے کوئی معنی عربی زبان میں نہیں ہے، کچھ نہیں. اس کو حق ہے جو چاہے بولے. ذہن بیٹھ گیا نا؟ ایسے الفاظ بولے کہ جن کے معنی مستعمل ہو، ایسے الفاظ بولے کہ جن کے معنی مستعمل نہ ہو. دونوں کا حق ہے. ورنہ عقل کا تقاضا یہ تھا، فصاحت اور بلاغت کا تو تقاضا یہ تھا کہ ایسے فصیح فصیح لفظ آتے، غیر فصیح لفظ نہ آتے. یہ فصاحت تو بڑی چیز ہے. دوسری یہ تو وضع ہی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی معنی موضوع لہو، معنی ہی نہیں ہے اس میں. ایسے الفاظ بول رہا ہے نہیں بول رہا؟ تو ایسے الفاظ بول کر بھی وہ خالق ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اور متکلم ہے. اور ایسے الفاظ بھی بول کر، الف لام میم بولنے کر بھی، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ بھی بول کر، دونوں بولتے. اب کی سمجھ آئے نا؟ خدا کی تنزیہ یعنی خدا جو چاہے بولے اور جو چاہے کہے. بے معنی لفظ بول دے تو وہ کلام اللہ، با معنی لفظ بولے تو وہ کلام اللہ. دونوں صورتوں میں وہ کلام اللہ ہے، دونوں صورتوں میں وہ معجزہ ہے. کوئی اس کے اندر عقل کی ضرورت نہیں. یہ تمام فلسفیوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اہل عقل سے، کہ انہوں نے اپنی عقلوں پر قیاس کر کے خدا کی صفتوں کو گویا منڈایا اور محمول کیا ہے. یہ غلطی ہوئی ہے اور اسی سے یہ تمام بدعات پھیلے ہیں. تمام جہان کے جتنے مذہب بنے ہیں وہ اسی بنیاد پر بنے ہیں. مسلمانوں کے بھی جتنے فرقے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ اسی بنیاد پر، سوائے بعض فرقوں کے کہ وہ محض جہالت اور ناواقفی کی بنا پر ہوئے ہیں. ورنہ بہت بڑی اکثریت جو ہے غیر مسلم فرقوں کی اور مسلم فرقوں کی اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جو بات اچھی دیکھی اس کو تو دین، مذہب، خدا، رسول کا کلام سمجھا، اور جو نہیں دیکھی اس کو تردید کی، اس کی یا تعویل کر دی کہ اس کا یہ ہوتا. کیا تعویل یہاں ہو سکتی ہے؟ صاد، قاف،
یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. اگر کوئی یہ کہ نہیں ہے قطعی کافر ہو گیا, اور اگر کوئی کہ ہے یہ کلام تو دیکھو اس کے کچھ بھی معنی نہیں ہے. تو ایسے الفاظ کی کوئی معنی نہ ہو وہ بول کر بھی وہ کلام اللہ ہے اور معجزہ ہے, اور ایسے الفاظ جس کے معنی ہوں ان کو بول کر بھی ہے تو معلوم ہو گیا کہ وہ تمام قیدوں سے پاک ہے, اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. جب وہ کہہ دے یہ معجزہ ہے تو مجرد اس کے کہنے سے معجزہ ہوگا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کافر کہنے لگے کہ یہ ایک دم اکٹھا قرآن کیوں نہیں اترا, یہ کفار کا مقولہ ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ہے, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ہے. یہودی یہ کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور نصارہ یہ کہنے لگے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر, اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق اللہ فقیر ہے. نہیں سمجھا, یہ سب کفار کے کلام ہے. نہیں سمجھا, جب وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو وہ کلام اللہ ہے, قابل تعظیم ہے, معجزہ ہے, سب کچھ ہے. بولنا کہے کہ یہ سب کفار کے کلام ہے. نہیں سمجھا, تو کہاں کی فصاحت رہی کفار کے کلام میں, اور کہاں کا معجزہ رہا. وہ کہتا میں کہوں جب ہے معجزہ, جب ہے قرآن, جب ہے یہ بڑی چیز. تم اچھے سے اچھی کہو تو کچھ نہیں, اور غلط بات تم کہو میں اسی بات کو کہہ دوں تو وہی قرآن, وہی معجزہ, وہی حق. اب عزیر ابن اللہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں ہے. نہیں سمجھا, تو یہ خدا کہہ رہا ہے اس حیثیت سے یہ قرآن ہے, اس حیثیت سے یہ معجزہ ہے. اور یہود جب تک کہہ رہے ہیں وہ کفار کا مقولہ ہے, باطل ہے, جھوٹا ہے. یعنی یہ قطعی فقرہ جو ہے یہ بات کہ عزیر ابن اللہ, اس کے معنی ہے عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ کہنے لگے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ فقرے انہیں کفاری کے تو ہیں نا, مقولے. تو یہ کب قرآن بنیں گے, جب وہ نقل کرے گا. آگے نا آپ کے یہ نا, یہ نہیں. اور یہ قولوا قولا سدیدا کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اب تلاوت کرو آپ تو عبس وتولی پڑھے جائیے, ثواب ہے. لیکن اگر غیر تلاوت کی روح سے, اگر معنی کے لحاظ سے آپ ان کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں نبی کی کہو گے تو کافر ہو جائے گا. سمجھ آئیے نا, تیری چڑھائی اور منہ پھیرا ایک تشنیع کا سا لفظ ہے نا. تو اگر کوئی آدمی جا کے یہ کہہ دے نبی سے تیری چڑھائی اور منہ پھیرا, مجرد کیسے کافر ہو گیا, جو قرآن پڑھے تو ثواب ہے. نہیں آیا آپ کے خیال, تو وہی فقرہ میں کہوں تو حق. نہیں سمجھا آپ, اب مجھے میں ثواب, اور اپنی رائے سے کوئی کہے وہی انداز برت لے تو قطعی وہ ابو لہب اور ابو جہل ہے. یا یہ کہہ دے لیکن اشرکت لیحبطن عملک, اے نبی اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سب عمل برباد ہو جائیں گے. اور اس انداز سے جو انداز ہے آیت کا, اس انداز سے سامنے پڑھتے ہی وہ ابو لہب ہے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اس طریقے سے پڑھے جاؤ, تو روز حافظ پڑھتے ہیں, روز ہوتا ہے کچھ بھی نہیں, باعث ثواب, ہر حرف پر 10 نیکیاں. یہ سمجھا آپ. اب فرعون ہے, شیطان ہے, یہ سب لعین ہیں یا نہیں ہے, لیکن یہ قرآن میں جب یہ لفظ آئیں گے تو فے رے عین واو نون فرعون 5 حرف ہیں, یہ نہیں 50 نیکیوں کا سبب بنے گا وہی لفظ. اور الگ کہو تو وہ شیطان اور مردود ہے. نہیں سمجھا, تو کیا وجہ, جو میں کہوں وہ ٹھیک ہے, تم اپنی رائے سے ٹھیک بھی کہو تو غلط, جب تک میں منظوری نہ دوں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے کوئی منظوری اور اجازت ان نام رکھنے کی نہیں کی, تمہیں کوئی حق نہیں ہے نام رکھنے کا. اجے نا آپ اب سمجھ گئے نا اچھی طرح. کوئی کفر نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی ظلم نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. وہی کفر جس کو خدا کفر کہے, وہی ایمان جس کو خدا ایمان کہے. نہیں سمجھا, وہی ظلم جس کو خدا ظلم کہے. آپ سمجھ گئے نا, نہیں آگے نا آپ کے. اگر یہاں آدمی آن کے کوئی کھڑا ہو جائے, یا بچہ یا بڈھا یا عورت, اور پیاس کے مارے مرنے لگے, اور سب مل کر اس کے ایک گھونٹ پانی کا نہ دیں, اور وہ مر جائے یہاں سے چکر, تو جو سنے گا کہے گا اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, یہ سب ظالم سفاک تھے, ایک آدمی دروازے پہ ان کے مر گیا, اور ایک گھونٹ پانی کا اور ایک ٹکڑا نہیں دیا. نہیں سمجھا, ٹھیک ہے نا, کہہ گا نہیں, کتنی بدنامی کی بات ہوگی.
لیکن دن رات اس قسم کے فیل ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. خدا کے پاس کیا کمی ہے پانی کی یا روٹی کی یا ملائکہ کی یا آدمیوں کی کہ ان کے ہاتھ بھیج دے یا بغیر پانی اور روٹی کے پیاس اور بھوک کو بجھا دے اور اس کو کوئی نہ ظالم کہے نہ سفاک سب ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں. کیا مانے ہوئے کہ تم یہ فیل کرو تو ظالم اور میں یہ فیل کروں تو رحیم. آگے نا اگر کوئی چھت پر سے کسی کو دھکا دے دے وہ مر جائے قصاص ہوگا پھانسی ہوگی پکڑا جائے گا. مارا تو خدا ہی نے. سب جانتے ہیں کہ موت کا پیدا کرنے والا خدا ہے. نہیں آیا آپ کے خیال دن میں بیٹھ گیا نا تو اس پیدا کرنے کے ساتھ ظاہر ہوئی شرکت اس کی تو یہ پکڑا گیا. نہیں سمجھا تو اس کو ظالم کہیں گے. تو معلوم ہے کہ شرک ظلم ہے. نہیں تنہا وہ مار ڈالتا تو کچھ حرج نہیں تھا. نہیں آیا آپ کے خیال مرضی خدا کی. اور جو شریک ہو گیا مارنے میں دوسرا تو وہ ظالم ٹھہرا کہ بڑا ظالم ہے پکڑو اسے پھانسی پہ چڑھاؤ. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ موت کا پیدا کرنا خدا کا کام ہے لیکن وہ شریک ہو گیا اس میں مارنے میں. آپ سمجھ گئے نا. تو اسی لیے کہا ان شرک لظلم عظیم. شرک بہت ظلم ہے. یہ شرک ہو گیا نا. آپ سمجھے نا میری بات. ذہن بیٹھ گیا نا. تو بہرحال جو وہ کہے وہ حق جو وہ کرے وہ حق. جو تم کہو اور تم کرو وہ جب حق جب وہ منظوری دے دے. صاف ہو گیا. آگے نا. اور تمہارے اور اس کے علاوہ یعنی مکلف اور مکلف کے علاوہ جتنی خلائق ہے نہ وہ حق ہے نہ باطل کچھ بھی نہیں. نہ وہ اچھا ہے نہ برا. آگے نا. اوپر سے پتھر گر کے کسی کا سر پھوڑ دے تو کوئی پتھر پر لعنت ملامت نہیں کرنے کا کہ یہ پتھر بڑا نالائق پاجی تھا اس نے ایک آدمی کی جان دے دی. یہ کتا بڑا نالائق پاجی تھا. نہیں سمجھا آپ. یہ اس کو عذاب جہنم ہوگا. یہ اس پہ خدا کی مار اور پھٹکار ہو تو جی اس کے ہر فعل حق. تمہارا ہر وہ فعل جو اس کے حکم کے مطابق ہو حق. اس کے حکم کے خلاف ہو نہ حق. تمہارے علاوہ جانوروں کے اور نباتات اور جمادات کے جتنے افعال نہ وہ حق نہ حق. ان کا نام ہی نہیں رکھا اس نے حق و نہ حق. نہیں آپ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا جانوروں کے فعل کو اور نباتات کے اور جمادات کے فعل کو حق یا نہ حق یا بعض کو حق اور بعض کو نہ حق تو وہ بھی حق و نہ حق ہو جاتے. تو حق و نہ حق ہونا محض اس کے کہنے پر ہے. کسی کی ذات میں وہ حق نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا. اگر خدا تعالیٰ بکرے کو مار ڈالے نہیں سمجھے آپ تو خدا کی مار ہے. خدا نے مارا ہے نا. خدا کا مارا ہوا ہے تو اور پاک ہونا چاہیے. وہ حرام ہے نجس ہے کھا نہیں سکتے. نہیں سمجھا. اور تم اس کو مار ڈالو حلال کر کے تو وہ پاک ہے تزکیہ ہے. اس کو خوب پاک ہے. نہیں سمجھا. اس نے کہہ دیا تم مارو تو پاک میں ماروں تو ناپاک. نہیں سمجھے. بس آپ کسی مرغے مرے کو کھا لو اٹھا کے تو نجس ہے ناپاک سب برا نہیں. یہ نہیں آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لو پاک. تو اس نے کہہ دیا حرم علیکم المیتۃ. مردہ تم پر حرام ہے یعنی جس کو میں مار ڈالوں وہ تم پہ حرام ہے وہ نہ کھانا. وہ محترم ہو گیا میرے مارنے سے. وہ اس قابل نہیں ہے جو کھایا جائے. تم مارو تو خیر اس کی جائے. تو خدا کا مارا ہوا ہے نا. تو اس پر خدا کی مار پڑی ہے تو وہ خدا کی مار سے مرا ہے. وہ منسوب ہو گیا اس کی طرف محترم ہو گیا. یہ معنی حرام ہونے کے. وہ نہیں کھا سکتے آپ. اپنے ہاتھ سے کاٹو کھاؤ. فلاں شریعت نے جو قیدیں بتائی ہیں ان تمام قیود کے ساتھ ذبح کر کے آپ کھاؤ. آپ کی سمجھ آ گیا نا اصول. بس اب اس قسم کے شبہوں کی جڑ کر دیں. اس کی دلیل اور وجہ وہ جب عقل مند آدمی بیٹھیں تو میں آپ کو بالکل 2 3 5 کی طرح سمجھا دوں گا کہ یہی حق کہ جو خدا کا ہے وہی حق. یہ عقلی دلیل سے بھی سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ آ گیا. کوئی ضرورت نہیں مسلمان کے لیے. آپ کے سامنے میں نے اتنی مثالیں دے دی. ذہن بیٹھ گیا نا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کو بنایا سورج کو بنایا زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا. یہی بات آپ کہہ کے دیکھیے. آپ کہیے 6 دن میں بنایا آپ نے زمین آسمان کو بنایا 6 دن میں. آپ کہیے میں نے بنایا. قطعی جھوٹی ہوگی. کیسے ہی یہ نہیں. یہی بات وہ کہہ رہا ہے قطعی سچی ہے. نہیں سمجھے. وہی بات وہ کہے قطعی سچی. وہی بات آپ کہیں قطعی جھوٹی. اور آپ کی سچی جب ہو جائے کہ جب وہ کہے منظوری دے دے اسی کی شے پہ اسی کے اشارے پہ. صاف ہو گیا نا. یہ آپ کے پچھلے شبہات جتنے تھے وہ سب ختم ہو گئے. اب کوئی اس میں دقت باقی نہیں رہی. کوئی اعتراض باقی نہیں رہا. سمجھ میں آ گیا نا. یہ نہیں آیا.
اور توضیح کر لی، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا چاہیے؟ اب آپ کو چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. سمجھ میں آ گیا؟ آپ پہلے ایک اصول کو سمجھے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. آپ جتنی بھی مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، سمجھ آ گیا نا، تو ایک خاص وقت تک کھاتے ہیں. اس کے بعد وہی چیز یا اس سے بہتر آ جائے تو آپ انکار کرتے ہیں. کیسا ہی عمدہ فروٹ ہو، کیسا ہی عمدہ پلاؤ ہو، قورمہ ہو، گوشت ہو، روٹی ہو، وغیرہ وغیرہ، ہاں کھا لیں گے آپ. پاؤ بھر آدھا سیر، 3 پاؤ سیر، بغیرہ جو آپ کی مقدار سبزی ہے. وہی چیز یا اس سے بہتر تھوڑی دیر کے بعد اگر وہ آئے، یا 2 منٹ کے بعد، 4 منٹ، 10 منٹ کے بعد، تو آپ نہیں کھانے کے. سمجھ آ گیا؟ اور اس عمدہ چیز ہے، اس کے کھانے کے بعد جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی لذت کہتے ہیں ادراک مناسب کو. مناسب کے ادراک کا نام لذت ہے، یاد رکھو. اور غیر مناسب کے ادراک کا نام رنج ہے، دکھ ہے. آپ کی سمجھ میں آئی ہے نا یا نہیں آیا؟ تو مناسب کے ادراک کے بعد ایک اور کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کیفیت کا نام خوشی ہے. اس کو خوشی کہتے ہیں. بات یاد رکھو، لے کے جاؤ کچھ تاکہ یاد رہے، کام آئے. خوشی کس چیز کا نام ہے؟ مناسب کے ادراک کا نام تو لذت، اور مناسب کے ادراک کے بعد جو اثر مرتب قلب پر ہوگا اس اثر کا نام خوشی ہے. اور وہی مقصود ہے. اگر وہ پہلے سے حاصل ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس کو نہ کھائے. نہیں سمجھا؟ جو مزے کی چیز آپ نے کھائی ہے، تو کھانے کے بعد جو اطمینان اور سکون اور تسکین آپ کے دل کو ہوئی ہے، اگر وہ کھانے سے قبل ہو تو آپ کھائیں نہیں. کبھی تو دل نہیں چاہتا، طبیعت ٹھیک ہے میری، نہیں آپ تو مطمئن ہے، کچھ عادت نہیں. اب آپ سب کھانا کھا کے آئے ہیں، اب آپ کے سامنے جو کھانا آپ کو گھر میں ملا تھا اس سے بہت بہتر کھانا اب کھلایا جائے تو آپ نہیں کھانے کے. خیال میں آئیے نا؟ تو کھانے کی تو طلب ہے نہیں، اور خوشی کی ہر وقت طلب ہے. تو معلوم ہوا تو مقصود خوشی ہے، کھانا نہیں. اصل شے خوشی ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ اور خوشی کی حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں آ رہا؟ کیا حقیقت ہے خوشی کی؟ خوشی کی حقیقت یہ ہے کہ لذت یعنی ادراک، مناسب کے ادراک کے بعد جو اثر دل پر مرتب ہوا ہے اس اثر کا نام خوشی ہے. وہ مقصود ہے. کیونکہ ہر خوشی آپ کو ہر وقت مقصود ہے، اور لذت اور کھانا ہر وقت مقصود نہیں ہے. 24 گھنٹے میں آپ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ نہیں لگاتے کھانے میں. آدھے گھنٹے میں سب کھانا ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور 23 گھنٹے ویسے ہی گزرتے ہیں. نہیں سمجھا آپ؟ تو 23 گھنٹے آپ دکھ میں تو نہیں رہنا چاہتے، خوشی میں رہنا چاہتے ہیں. تو جس میں 24 گھنٹے رہنا چاہیں، 24 گھنٹے کے معنی پوری زندگی. پوری زندگی کا جو مقصد ہے وہی ہے اصل چیز. کھانا پینا پوری زندگی کا نہیں، وہ 1/24 زندگی کا ہے. نہیں آپ تو مقصود بھی ذات خوشی ہوئی نا، یہ نہیں. اور جب آپ خوشی میں مصروف ہوتا ہے، بیٹے کی شادی کر رہا ہے، تو مہمانوں کو تو وہ کھلاتا ہے، 4 بج جاتے ہیں وہ نہیں کھاتا، اور بعض اوقات شام کو بھی نہیں ملتا. اور انتہا مسرور ہوتا ہے کہ آج بیٹے کی شادی ہے، اماں بھی یہ کہتی ہے، بابا بھی یہ کہتے ہیں. اور جتنے مہمان آتے ہیں وہ خوب کھا پی کے چلے جاتے ہیں. نہیں سمجھا؟ آپ کو کھانے پینے کی لذت اگر مقصود ہو اور وہ باعث خوشی کی ہو تو وہ پہلے زیادہ مستحق تھے، ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ وغیرہ. نہیں سمجھا؟ آپ کی دعوت ہوتی ہے، آپ کھائیے، آپ کھائیے، تو بیٹا بیوی سب بیٹھے رہتے ہیں، بعد میں کھاتے ہیں، بچہ کھچا کھاتے ہیں. نہیں سمجھا آپ کی سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ سب حقائق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں. اب میں یہی بات کسی معمولی آدمی کے سامنے بیان کروں اور وہ پسند کرے تو مجھے خوشی ہوگی کہ بھائی یہ سمجھیے. اور کسی پڑھے لکھے کے آدمی کے سامنے بیان کروں اور وہ پسند کرے اور اس سے جو وہ خوش ہو تو اس سے اور زیادہ خوشی ہوگی کہ پڑھا لکھا آدمی ہے. اور پروفیسر PhD وغیرہ یہ لوگ سنیں. نہیں سمجھا آپ؟ اس فن کے جاننے والے، اور وہ اسے پسند کریں تو مجھے اور زیادہ مسرت ہوگی. اور میں کہوں گا میں تو انہی کے سامنے بیان کروں گا، عام لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتا. اس لیے اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ہوتی ہے اور ہوگی کہ وہ مجھے ان کی خوشی سے خوشی ہو رہی ہے. نہیں سمجھا آپ سمجھ گئے؟ یہ نہیں بڑی بات ہے. تو اب چھوٹے آدمی کی بات سے خوشی ہوئی، آپ سمجھ گئے. پھر بڑا آیا، اس کی خوشی سے اور مزید خوشی ہوئی. پھر اور بڑا آیا، اس کی خوشی سے اور خوشی ہوئی. یہ جیسے اور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس صدر، وزیر، یہ وہ لوگ خوش ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں.
جو بڑا آدمی ہوتا چلا جائے گا اس کے بیان سے، اس کی خوشی سے وہ خوش ہوتا چلا جائے گا. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یا نہیں؟ تو جب وہ اس کو سنائے گا، اس کے سامنے اپنے عمل کو، کمال کو، حسن کو پیش کرے گا اور وہ اسے پسند کرے گا، تو جیسا پسند کرنے والا ہوگا اس مناسبت سے اس کو خوشی ہوگی. اگر چھوٹا ہے تو چھوٹی اور بڑا ہے تو بڑی. تو اب جو بڑا ہوتا چلا جائے گا اور وہ پسند کرتا چلا جائے گا، اسی قدر وہ خوشی بڑھتی چلی جائے گی. نہیں آپ یہاں تک کہ ایک ایسا بڑا آ جائے گا کہ اس سے کوئی بڑا نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ تو جب وہ خوش ہو گیا اس کے عمل سے اور اس نے پسند کر لیا تو لا انتہا خوشی ہوگی. اسی لیے کہا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا ذرا سا بھی خوش ہو جانا بہت ہی بڑا ہے. تو تم اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرو. یہ نقطے کی بات میں نے تمہیں بتا دی. رینوویٹ نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے جس کو میں نے عقل کے طریق سے آپ کو سمجھا دیا. آپ جب چاہے تجربہ کر کے دیکھیے. آپ غریب کو ایک روٹی کھلا دیجیے، خوشی ہوگی. خدا آپ کا بھلا کرے، دعا دیجیے. نہیں سمجھا؟ اور جو کوئی امیر آدمی آئے تو اس کو تو معمولی روٹی، دال، بچا کھوٹا دیا، اس کے سامنے اچھی اچھی چیزیں رکھو گے. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ اور اس کو وہ اس میں سے ذرا سا بھی قبول کر لے تو بڑی خوشی ہوگی. آپ ہیں یا نہیں؟ افسر آ گیا، پھر سیکرٹری آیا، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر جوائنٹ سیکرٹری، پھر سیکرٹری، پھر وزیر، پھر صدر، پھر بادشاہ، پھر شہنشاہ. نہیں، اسی مقدار سے بڑھتی چلی جائے گی. آگے نا آپ کے ذہن بیٹھ گیا نا کہ آپ کے عمل کو اس نے دیکھا تو آپ لوگوں کو نہ دکھائیں، اپنے رب کو دکھائیں. لوگوں سے نہ پسند کرائیں اپنے عمل کو. نہیں سمجھا؟ ان کی خوشی سے خوشی ہو رہی ہے نا برابر. تو میں نے آپ کو استقراء کی دلیل سے یہ سمجھا دیا کہ جو بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کی خوشی سے خوشی بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ کے کسی عمل کو خدا نے پسند کر لیا اور خوش ہو گیا، اس سے جو آپ کو خوشی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. اب سمجھو، خدا تم کو خوش رکھے. آگے نا میں آپ کا وہ سبق شروع کرتا ہوں. ابھی اس تکلیف کی وجہ سے ذرا مجھے بیٹھنے ہوتی ہے، باقی یہ بھی کافی مضمون ہو گیا بہت. یا خدا تو رہی ہے، اس سے وہ کام نہیں لیا جا رہا. الحمدللہ. یہ ایسی عمدہ کتاب آئی ہے آپ کے پاس اور ایسی ناقدری ہوئی ہے، جتنی وہ عمدہ کتاب ہے اتنی ہی ناقدری ہوئی ہے. انہوں نے مصنوعی قانون پر اتنی پابندی کی کہ کچھ حد نہیں. تم نے حقیقی قانون کی قانون شکنی کی. آپ سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ آئے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. سید احمد خان وغیرہ چلا آ رہا قصہ. نواز صاحب کہا کرتے تھے، نواز فیض احمد خان، اور وہاں ہم بیان کیا کرتے تھے. ایک بہت چرچا رہتا تھا علی گڑھ کالج میں، اس میں اور حکیم اجمل خان کیا کہ مسلمان کے تنزل کا سبب نہیں سمجھ میں آتا. کوئی کچھ بتا دیا، کوئی کچھ سینکڑوں آدمیوں نے مضامین لکھے، حالی وغیرہ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کلیہ ضابطہ بتایا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب. ارے کیا ہو گیا تم کو کہ کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو. بعض کے معنی کچھ، ایک، تھوڑا. وتکفرون ببعض، اور ایک حصے کو نہیں مانتے. نہیں سمجھا؟ ایک حصے کو تو کہتے ہو آمنا وصدقنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب عمل کا وقت آتا ہے جو دوسرے حصے میں عمل کا حکم لکھا ہوا ہے وہاں سمینا و عصینا کہہ دیتے ہو. وہاں تو تھا حکم سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، تم نے سنا اور نافرمانی کی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حصے کو نہیں مانتے. یعنی ایمان تو لاتے ہو، عمل نہیں کرتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم. تم میں سے اس شخص کی کیا سزا ہے جو ایسا کر رہا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں رسوائی. تمام دنیا کی قوموں میں بدترین درجہ تمہارا ہوگا. آگے نا آپ کہ ایمان لاؤ اور عمل نہ کرو. ارے یہ تو ایمان اور عمل دونوں کو چھوڑ دو تو جو ایسے لوگوں کا حال ہے وہ تمہارا ہو جائے گا. وہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ اور یورپ کے ہیں کہ نہ وہ ایمان لاتے ہیں نہ وہ تمہاری کتاب پہ عمل کرتے ہیں. تم ان جیسے ہو جاؤ گے.
اور جو دونوں پہ عمل کر لو تو جو ان دونوں پر عمل کرنے والوں کا حال ہوا وہ کون؟ ابو بکر عمر عثمان والی، ویسے ہو جاؤ گے۔ یہ تیسری شک کیا نکلی کہ ایک طرف ایمان لایا اور ایک طرف بے عملی کی؟ یہ تو بالکل بدعت ہے نا، نئی چیز پیدا ہوئی، اس لیے ان دونوں قوموں سے خارج ہو گئے، دونوں سے بدتر ہو۔ یعنی دلیل عقلی بھی میں نے آپ کے سامنے سنی۔ تو یہاں تو سننے کے بعد اگر آپ ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے، ننھی سے ننھی بات پر، وہ ابد تک اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو سننے کے لیے نہ آیا کیجئے، بلکہ کوئی بات مل جائے تو اس پہ عمل کر لیا کیجیے، کہنا ہے نا، اور اس پر مداومت کر لیجیے، دوام۔ کیونکہ چھوٹے سے عمل پر مداومت کرنے سے افضل الاعمال ادومها، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں برابر پڑھے جائیے، 100 رکعت پڑھ رہے ہیں اور پھر چھوڑ دیں، اور پھر 200 پڑھیں اور چھوڑ دیں، وہ نہیں، بلکہ 2 پر مداومت کریں۔ آپ 1000 روپے خیرات کریں اور پھر چھوڑ دیں، اور پھر 500 کریں اور پھر چھوڑ دیں، اور پھر 2000 کریں اور پھر چھوڑ دیں، وہ غلط۔ بلکہ آپ 1 پیسہ دیجیے مگر دیے جائیے خدا کے نام پر، خیال میں آ گیا نا؟ 1000 بار درود شریف پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں، نہیں، آپ 5 دفعہ پڑھیے، 3 دفعہ پڑھیے، 1 دفعہ پڑھیے، لیکن ٹائم مقرر پر پڑھے جائیے برابر، یہ افضل ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں کثرت سے پڑھنا جو ہے وہ مفید نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سیلاب آتے ہیں اور یوں ہی نکل جاتے ہیں زمین، جو کہ ہم دیکھا ہے اس میں کھٹے میں جا کر سیلاب دیکھا ہم نے، اور پھر جو گئے تو ویسا ہی پایا جیسا وہ تھا، آ گیا آپ کے۔ لیکن ہم نے اکثر مسجدوں کے صاحبانوں پر سے جو پانی کے قطرات ٹپکتے ہوئے دیکھے تو پتھر کے فرشوں کے اندر گڑھے پڑ گئے، نہیں آپ دیکھیں، وہ قطرے برابر ٹپک رہے تھے، ان کا برابر ہونا اور متواتر ہونا اور مدام ہونے نے اس میں گڑھا پیدا کر دیا۔ سن کی رسی، سن کتنی نرم چیز ہے، پتھر کی گرنیاں ہوتی ہیں کنویں کے اوپر، ان کو شق کر دیتی ہے، لوہے کو دیکھا ہم نے اس میں گڑھا پڑ جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ نہیں کنویں پر۔ تو کیا ہے، کثرت عمل نے کتنی نرم چیز ہے، بار بار کے عمل نے ایک راسخ ملکہ پیدا کر دیا جو جاگزی ہو گیا، نکل نہیں سکتا اس میں سے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل برابر کرتے رہیں گے تو وہ روح کے اندر پیوست ہو جائے گا، جان ہو جائے گی، اس کے ساتھ جائے گا، یہاں نہیں رہنے کا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اگر مجھے اس کی عادت نہیں ہے نا، میں اس لائق ہوں کہ میں تم کو نصیحت کروں، خیال میں آ گیا نا، لیکن بہرحال بات آ گئی ہوں پر تو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ آپ کچھ نہ کیجئے، کوئی نیکی نہ کیجئے، ایک نیکی کم سے کم درجے کی چھوٹے سے چھوٹی اختیار کر لیں اور اس کی مداومت کریں اور اپنے رب کو دکھائیں اور اس سے ذات چاہیں، نہیں آپ دوسروں کو نہ دکھائیں، تو کافی ہے، وہ تو بہت کم سے کم مقدار ہونی چاہیے۔ آپ کو ممبر ہونا چاہیے بینک کا، یعنی وہ رسید بک ہونی چاہیے آپ کے پاس، بس وہ کافی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ دیکھ لے گا، اس کا انجام بس کافی ہے۔ وہ کم سے کم جو ہے آپ کے خیال میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ہے اس سے ظاہر اس کا بدلہ، اب سمجھ میں آ گیا نا؟ آخر میں جو جہنم سے نکلے گا وہ تو مجرم ہے، جو سب سے آخر میں نکلے گا اس کے لیے فرمایا مثلہا و مثلہا و مثلہا و مثلہا و مثلہا، 10 گنا اس عالم سے ملے گا، اس جہان سے 10 گنا اس مجرم کو ملے گا جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا، اور جو خدا نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دیا اور جہنم کا عذاب نہ ہوا، اس کی زیادتی اور نعمت کا تو اندازہ ہی نہیں کرتا، تو خیال میں ہی نہیں آتا کس نے کی کا بدلہ۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ ذہن بیٹھ گیا نا آپ کو؟ ہاں، اور یہ صورت کیا ہے، انجام اس پر ہو، اور وہ جب یہ ہے کہ شروع سے آپ برابر کیے جائیے کیے جائیے کیے جائیے تو غلبہ بھی یہی ہے گمان کا کہ وہ کامیابی ہوگی۔ کیونکہ اکثر دلی میں بھی ہم نے دیکھا، یہاں تو کم نظر آئی ایسی عمارتیں جو عموماً مٹی کے گارے سے بنائی جاتی تھی نا، ہیں، اور ان کے ہم نے دیکھے بڑے بڑے پیٹ ہو جاتے تھے پھول کر، وہ گلی کے رخ پر جھک جایا کرتے تھے، دیکھا ہے نا؟ ہاں، ان کو ذرا سا بھی اشارہ کرو کدال کا یا ہاتھ کا تو دھڑ 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 اس میں سے مٹی اور اینٹیں گرنے لگتی، تو پیٹ پھول جاتے تھے دیواروں سے، سمجھ گئے یا نہیں؟ تو جب بھی کبھی وہ جدھر جھکی ہوئی ہوتی ہیں عموماً دیکھا یہی ہے کہ وہ ادھر ہی کو گرتی ہیں، نہیں سمجھا؟ دیوار جدھر جھکی ہوئی ہوگی
وہ خدا قادر ہے اس کے کہ اس کے خلاف گرا دے، لیکن دیکھا یہی ہے کہ وہ گرتی ادھر ہی ہے جدھر جھکی ہوئی۔ تو اگر آپ کا رجحان خدا کی طرف ہے تو آپ خدا ہی کے میدان میں جا کے گریں گے، نہیں سمجھا؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ بڑی اچھی چیز ہے کہ دل کی تسلی اور تقویت کے لیے گھبرانا نہیں چاہیے، کوئی چیز ہی گھبرانے کی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دکھ بری چیز ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے اور بچنا چاہیے، موت سے قطعی نہیں گھبرانا چاہیے۔ آگے نا آپ کے خیال وہ تو آپ جینے کے لیے مریں گے، آپ اس سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہیں سمجھا؟ آپ اس شے سے گھبرا رہے ہیں، یعنی آپ جی رہے ہیں مرنے کے لیے، اس سے گھبرانا چاہیے، اس سے نہیں گھبرانا۔ آپ جی رہے ہیں کس لیے؟ مرنے کے لیے، تو یہ افسوسناک زندگی ہوئی۔ اور مریں گے کس لیے؟ جینے کے لیے، وہ ابدی حیات ہے، تو وہ تو مسرت کا سبب ہے، آپ سمجھو نا۔ جیو، آپ سمجھو، مرو جینے کے لیے، جیو مت مرنے کے لیے، یہ بہت بری بات ہے، نہیں سمجھا؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اتنا غمگین نہیں ہونے کا، اگر ہو جائے اور ہو کے مر جائے تو بہت غمگین ہوگا، اس سے بہتر تھا کہ نہ ہوتا، یا نہیں؟ آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو کیوں جیتے ہو مرنے کے لیے؟ ارے مر جاؤ جینے کے لیے، نہیں سمجھا؟ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ مردے کو تیرتا ہوا اوپر، نہیں سمجھا؟ اور زندے کو ڈوبتے ہوا دیکھا ہے، تو جب تک زندہ رہو گے ڈوبتے ہی رہو گے، مرتے ہی تیر گیا اوپر آ گیا سطح پر، نہیں سمجھا؟ ہے تو تیرنا ہے تو مرو، نہیں آیا کہ خیر میں، اور ڈوبنا ہے تو جیو۔ بس آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہو نہیں؟ ہاں، یہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو ایسی دقیق نہیں عنایت کرے، میں تو خدا کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگ سنیں یا دیکھیں یا کچھ بھی کریں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلیل بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ مالک الملک ہے، 16 نے جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو پسند کر لے، لازمی یہ بھی نہیں